السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ قرآن کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر جتنی بات ہو جائے وہ کم ہے۔ آج اس امت کا قصور کوئی پوچھے تو ایک جملے میں وہ یہی ہے کہ وہ ترک قرآن ہے، قرآن سے دوری ہے، قرآن سے عملی دوری۔ قرآن کو اون تو کرتے ہیں، قرآن کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قرآن کو یا قرآن کی نہیں مانتے۔ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے، اس کے حوالے سے اگر جائزہ لیا جائے تو کتنے پرسنٹ ہے اس امت کی یا اس قوم کی پاپولیشن کے جو اس معاملے میں آگے ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ بہت ہی بدترین کیفیت ہے کہ جس کے شاید کوئی شمار بھی ہم سامنے نہ رکھ سکتے۔ اپنا اپنا جائزہ لیں، ظاہر ہے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اپنی، اور جب بھی بات ہو، نصیحت ہو، اپنے آپ کو ہو۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں تو اگر میری نیت یہ ہے کہ یہ نصیحت میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں تو الحمدللہ، تو میری یہ بات جو ہے وہ اچھی ہے، میرے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر میری خدا نہ خواستہ نیت یہ ہے کہ بھئی یہ تو نصیحت کس کو ہو رہی ہے، یہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہو رہی ہے، بس میرے لیے تھوڑی ہے، تو بس یہ میری بات بھی وبال ہے، یہ تو فتنہ ہے، یہ پھر میرے کسی کام کی نہیں۔ تو ہم سب جو یہاں سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں، بول رہے ہیں، اپنا اپنا جائزہ لیں۔ قرآن حکیم کو آخری دفعہ کب پڑھا اپنے لیے؟ رمضان شروع ہو گیا، الحمدللہ، اللہ کے فضل سے یقیناً تلاوت کی ترتیب الحمدللہ بن ہی جاتی ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا غور کریں کتنے دنوں کے بعد قرآن کو اٹھایا۔ یہ اتنا عظیم یہ خزانہ جو ہمارے گھروں میں ہے، جس پر مٹی کی گرد جم جاتی، آخری دفعہ اس کی تکمیل ہم نے کب کی؟ ایک 50 سال کے آدمی سے پوچھا جائے کہ بھئی کتنی دفعہ قرآن کی تکمیل کی تم نے زندگی میں؟ اتنی بڑی زندگی ماشاءاللہ، 50 سال کم تو نہیں ہوتی، کتنی دفعہ تکمیل کی؟ روزانہ کا معمول کیا ہے تلاوت کا؟ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کا ترجمہ آخری دفعہ کب پڑھا، اس کی کسی محفل میں آخری دفعہ کب شرکت کی، اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے آخری دفعہ کب محنت، کب کوشش کی گئی، اس کی زبان کو سمجھنے کے لیے کوئی ایفرٹ، کوئی محنت، کوئی بھاگ دوڑ، اس کے پیغامات پر غور و فکر کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے کوئی وقت لگایا گیا، کسی سے وقت لیا گیا، کوئی بھاگ دوڑ کی گئی؟ یہ سمپل سے سوالات ہیں، اور اپنا اپنا جائزہ ہم لیں اور دیکھیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ کچھ مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بات سمجھانے کے لیے، بہرحال ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک بہت ہی کوئی محترم شخصیت، کوئی بہت معزز، جن کو میں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں، جن کا بڑا احترام کرتا ہوں، ان پہ جان نچھاور کرتا ہوں، ان کے قدموں میں رہنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور اچانک ایک دن وہ آ کر مجھ سے کہیں کہ میں جا رہا ہوں۔ یقیناً میرے لیے یہ بہت ہی دکھ والی، روح فرسا خبر کہ بھئی آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ اور میں جا رہا ہوں، مجھے جانا ہے، یہ طے ہے کہ مجھے جانا ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ بھائی ایسا کرو کہ یہ ایک لفافہ تمہیں میں دے رہا ہوں، اس میں ایک خط تمہارے نام چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اس کو تھامے رہو گے، اس پر چلتے رہو گے، اس کے ساتھ وابستہ رہو گے کہ سمجھ لو بس پھر مجھ سے وابستہ رہو گے، اور یاد رکھو کہ میری تمہاری ملاقات ہوگی، ایک دن میں تم سے ملوں گا۔ اب یہ کہہ کے وہ چلے جاتے ہیں اور مجھے وہ خط دے جاتے ہیں۔
اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت میرے لیے کیا ہو جائے گی. اتنے معزز، اتنے محترم، میرے لیے جان سے بڑھ کر ایک عزیز شخصیت، اور وہ مجھے وہ لفافہ دے کے جا رہے ہیں، تو میرے لیے تو اب سارا توجہ کا مرکز کیا ہونا چاہیے؟ وہ خط ہونا چاہیے. میں جلدی سے اس لفافے کو کھولوں، جلدی سے وہ خط باہر نکالوں، اور میں دیکھوں کہ وہ خط تو عربی میں ہے. ارے بھائی یہ کیا کیا انہوں نے؟ عربی میں لکھ دیا. اب مجھے عربی پڑھنا تو آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی. اب کیا کروں بھائی، کیا کروں؟ اب مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیے، میں کچھ ایٹیٹیوڈز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا کیا پاسبل ہے، کیا کیا امکانات ہیں. ایک پاسبلٹی، ایک امکان یہ ہے کہ میں ان صاحب کا وہ لفافہ، کیونکہ مجھے وہ بہت عزیز ہیں، بڑے محترم ہیں، بڑے میرے لیے قابل عزت ہیں، تو میں اب اس لفافے کو ان کا گویا مترادف سمجھتے ہوئے اس لفافے کو چوموں، سر پہ رکھوں، بہترین کلر کے گوٹے لگا کر، خوشبوؤں میں بسا کر، چوم کر، اس کی ہوا اپنے اوپر جھل کر، اور لے جا کر اپنے گھر میں ایک اونچی سی جگہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھ دوں، کوئی مخصوص موقعوں پر نکال کے چوموں اور پھر واپس رکھ دوں. دعوے میں یہ کروں کہ میں اس لفافے کی خاطر جان دے سکتا ہوں، جان لے سکتا ہوں، اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، اپنے گھر میں کسی کو اس کی طرف پیر بھی نہ کرنے دوں، یہ ساری چیزیں کروں، لیکن کیا نہ کروں؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا اب چلیں، میری ملاقات ہوئی ان سے، اور جب ملاقات ہوئی میں دوڑ کر ان کے قدموں میں جانے لگا کہ بھائی اتنے عرصے بعد آپ ملے ہیں، آپ مجھے چھوڑ گئے تھے، جلدی سے اب میں امید کر رہا ہوں کہ مجھے گلے لگائیں گے، پیار کریں گے، ملیں گے، حال چال پوچھیں گے. جیسے میں قریب جاؤں وہ بولے ٹھہرو بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ وہ جو میں نے تمہیں نصیحت کی تھی اس کا کیا ہوا؟ اور میں ان سے کہوں حضرت وہ تو میں نے بڑی سنبھال کر رکھی ہے، بڑی عزت اور اکرام سے رکھی ہے، بڑے احترام سے رکھی ہے، صبح شام چومتا تھا اس کو. کیا خیال ہے آپ کا؟ شاباشی دیں گے مجھے؟ گلے لگائیں گے مجھ کو؟ پیار کریں گے مجھ کو کہ بڑا کام کیا تم نے، بڑا زبردست کام کیا تم نے؟ ایمانداری سے سوچئے، کھلے دل سے سوچئے. چلیں سچویشن نمبر 2 یہ بنا دیتے ہیں. امکان دوسرا یہ ہے کہ میں نے جب وہ لفافہ کھولا اور اس میں وہ خط عربی میں پایا تو میں نے یہ سوچا اپنے تئیں کہ کیونکہ عربی مجھے سمجھ تو آتی نہیں، پڑھنا تو آتی ہے، تو کیوں نہ وہ سارے کام جو ابھی پچھلے والے امکان میں تھے ان کے ساتھ ساتھ اب میں اس کو پڑھوں گا بھی، اس کی ریڈنگ بھی کروں گا. سمجھ میں نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے محترم شخصیت کا خط ہے، اس کو صرف پڑھنے سے ہی بہت ساری برکتیں مل جائیں گی. لہٰذا بس اس کو میں کیا کروں؟ بغیر سمجھے، اور صبح بھی پڑھوں اور شام میں بھی پڑھوں، جمعے کے جمعے بھی پڑھوں، مخصوص موقعوں پہ بھی پڑھوں، اور بس پڑھتا چلا جاؤں، پڑھتا چلا جاؤں، پڑھتا چلا جاؤں. اور جب میری ملاقات ہو ان سے کل اور وہ پوچھیں بھائی کیا کیا تم نے، اور میں ان سے کہوں جی میں نے آپ کے خط کو 1000 دفعہ پڑھا. بات کو سمجھیے، مجھے کیا خیال ہے آپ کا؟ شاباشی ملے گی؟ شاباشی ملے گی؟ بھائی چلو پہلے والے سے تو بہتر ہو گیا، وہ پہلے والے ایٹیٹیوڈ سے تو بہتر ہو گیا، کم از کم پڑھا تو صحیح نا، کچھ اس کی عزت کا کچھ تو مان رکھا، چلو اس کو پڑھا، الحمدللہ ویری گڈ. لیکن پھر اس کے بعد او بھائی تمہیں میں نے نصیحت کی تھی، کچھ کرنے کو کہا تھا، کچھ انسٹرکشنز تمہیں دے کر گیا تھا، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے تھے، اس کا کیا ہوا؟ بھائی وہ تو پتہ چلتا تو کچھ کرتے نا. ارے بھائی فلاں صاحب کو فلاں چیز دینی تھی، فلاں کو فلاں مسئلہ طے کرنا تھا، فلاں سے یہ ڈیل کرنی تھی، فلاں کام کرنا تھا، فلاں کام نہیں، سب اس میں لکھا تھا میں نے. تو مجھے پتا کیا، میں تو بس صبح شام پڑھتا تھا اس کو. اللہ اکبر. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کیا بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ اگر واقعی وہ شخصیت میرے لیے محترم ہے تو حقیقت یہ ہے کہ میں پھر ایسا نہیں کروں گا جیسے یہ 2 امکانات آپ کے سامنے رکھے، بلکہ میں تو اس خط کو فوراً، اگر ٹھیک ہے انہوں نے عربی میں لکھا ہے تو میں تو اس کو لے کے جاؤں گا کسی نہ کسی مترجم کے پاس، کسی ٹرانسلیٹر کے پاس، اور کہوں گا خدا کے لیے اس کا ترجمہ کر کے مجھے بتاؤ، خدا کے لیے بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے، مجھے کیا انسٹرکشنز، کیا ہدایت دے کر گئے ہیں، کیا احکامات دے کر گئے ہیں، کیا کرنا ہے مجھے، لائے عمل کیا بنانا ہے مجھے. پھر وہ جو انہوں نے مجھے خط دیا اس کی ٹرانسلیشن، اس کا مطلب سامنے آ جائے گا،
میرا دل نہیں مانے گا. حقیقت تو بات یہ ہے اگر میں واقعی ان کو عزت دیتا ہوں تو میں تو کسی اور سے بھی ٹرانسلیٹ کرا کے کنفرم کروں گا کہ بھائی صحیح بتایا کہ نہیں بتایا. میں خود اس زبان کو سیکھنے کی محنت میں پڑ جاؤں گا کہ کم از کم اتنی سیکھ لوں, ساری نہ صحیح, اتنی عربی سیکھ لوں کہ اس خط میں جتنے عربی کے الفاظ آئے ہیں یہ مجھے سمجھ آ جائیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, تاکہ مجھے پتہ چلے وہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں. کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ اور پھر انہوں نے جو کچھ کرنے کو کہا, ہاں اب یہ بھی ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے کہ سمجھ لیا اور پھر کر نہیں رہے, پھر بھی پھنسیں گے جا کے. اصل بات تو یہ ہے کہ اب وہ جو انہوں نے کہا وہ کام کروں جو انہوں نے کہے. اور پھر لے جا کر کل جب ان سے میری ملاقات ہو اور میں رپورٹ پیش کروں ان کو کہ ہاں جی وہ آپ نے یہ ہدایات دی تھیں, آپ نے یہ انسٹرکشنز دی تھیں, تو میں نے اس کے اکارڈنگ یہ کیا, یہ رپورٹ ہے جی, یہ نتیجہ. اب وہ نتیجہ نکلا نہیں نکلا, بہرحال میں نے وہ کیا جو آپ نے مجھ سے کہا. تو اب مجھے بتائیے یہ ہے وہ معاملہ کہ جس میں کم از کم ہم یہ امید لگائیں کہ وہ گلے لگائیں گے, شاباشی دیں گے, کہیں گے ہاں یار ویری گڈ, ویل ڈن. یہ وہ خط ہے کہ جو ایک معزز محترم شخصیت کا جس کے ساتھ میرا برتاؤ ہے. چلیں ایک اور مثال, آج کل جو بات چل رہی ہے کہ اگر سعودی عرب کے بادشاہ کا میرے نام خط آ جائے تو کیا کروں گا میں اس کے ساتھ؟ پھر وہی بات, چوم جا کر رکھ دوں گا, بغیر سمجھے پڑھ کر اس کو رکھ دوں گا؟ نہیں, میں تو اس کو سمجھوں گا, دیکھوں گا کیا بھیجا اس نے, کیا بتایا اس نے. تو انسان دنیا کے ان معاملات میں کیسے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو گھرا ہوا پاتا ہے, لیکن کیسی عجیب کیفیت ہے یہ, کیسی عجیب کیفیت ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کا خط, اور ہمارے دعوے کے مطابق وہ شخصیت کے جن کو ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دے کر گئے میں تمہارے درمیان یہ کتاب چھوڑے جا رہا ہوں, اس کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, اسی میں ہے تمہارے لیے نجات, اسی میں تمہارے دنیا کے مسائل کا حل ہے, اسی میں تمہارے لیے آخرت کی کامیابی ہے. اور اس کتاب کو, اس خط کو, اس پیغام کو نہ میرے پاس پڑھنے کا ٹائم ہے, نہ سمجھنے کا ٹائم ہے. یہ تو اس کلام کی عزت اور اس کا مقام ہے, کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. قرآن حکیم کی بات ہو رہی ہے, وہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی باتیں ہیں, اللہ کے ارشادات ہیں, اللہ کے اقوال ہیں, یہ کوٹیشنز اللہ کی ہیں, یہ خطبات, یہ تقریریں اللہ کی ہیں, یہ گفتگو اللہ کی ہے جو اس نے اپنے بندے سے مجھے پکارا ہے, یا عبادی یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو, میں مخاطب ہوں اس میں. تو یہ تو اس کلام کے مرتبے اور اس کے مقام کی وجہ سے ایک بونس ہے. وہ بونس کیا ہے کہ بغیر سمجھے بھی اس کو جب میں پڑھتا ہوں تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. الحمدللہ. اس عظیم کلام کو جو اللہ کا کلام ہے, اس کو دیکھنا ثواب ہے, اس کو چھونا ثواب ہے, اس کو ہاتھوں میں اٹھانا ثواب ہے, اس کو پڑھنے کی صرف نیت کر لینا ثواب ہے. اس کی ساری عزت احترام کے ساتھ اس کو اپنی, جیسا بھی بات آئی کہ اس کی طرف پیر نہ ہو جائے, اس کی طرف پیٹھ نہ ہو جائے, یہ نیچے نہ رہ جائے, اس کی ادب, اس کا احترام, یہ سب کچھ ایمان کا لازمی تقاضا, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مقصد نہیں تھا اس کے نازل ہونے کا, یہ تو وہ چیز ہے جو اس کے ساتھ پارٹ اینڈ پارسل ہے, لازم ہے. اللہ کا کلام ہے, اس کا تو احترام کرنا ہی کرنا ہے. جو اس کا احترام نہیں کرے گا مارا جائے گا. یہ نازل اس لیے تھوڑی ہوا تھا کہ بس محض اس کا احترام کرو, اور اتنا احترام کرو کہ ہاتھ ہی نہ لگاؤ, اس کو پڑھو ہی نہ. یہ تو نازل کس لیے ہوا؟ ہدی للناس, الہدا, اس میں ہدایت ہے. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ انسٹرکشنز, ڈوز اینڈ ڈونٹس, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, رہنمائی, منزل تک پہنچنے کا رستہ. مجھے جس منزل پہ جانا ہے وہ کامیابی جس کے لیے میں متلاشی ہوں. جہنم سے بچنا ہے, جنت کا مستحق بننا ہے, اللہ کی رضا کو پانا ہے. آخرت کی نجات سے بڑھ کر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے انسان کا. کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مسئلہ ہے کسی کا, تو اپنی غلط فہمی دور کر لیں. دنیا کے اندر ہم جن معاملات میں, جن جھمیلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے, یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا میں ایک شخص وہ بھی ہے جو کہتا ہے بس جو ہے دنیا, دنیا مل جائے, دنیا مل جائے. ساری اس کی ترجیحات یہ دنیا اور اس کے مسائل, اس میں گھرا ہوا ہے. گفتگو بس یہی 2-4 باتیں. وہ کل میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری اوقات ہے
ایک سیاستدان کو چھینک آتی ہے، ہمارا 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ ایک سیاستدان کوئی الٹی سیدھی بات کر دیتا ہے، ہمارے 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ اس نے یہ والے کپڑے خرید لیے، اس نے یہ والی ٹوپی خرید لی، اس نے فلاں کو یہ کر دیا، ہمارے 1-2-4 گھنٹے، بس ہماری اوقات یہ ہے کہ وہ کریں حرکتیں اور ہم ان کو ڈسکس کریں، ہم بیٹھ کر اس کے اوپر اپنی اپنی رائے دیں، اور ادھر کی بات ادھر کی بات، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں نے، یہ ہماری اوقات ہے بس، اور ہم اس میں خوش ہیں۔ دنیا کے مسائل، دنیا کے مسئلے، گھر میں یہ ہو گیا، باہر یہ ہو گیا، کاروبار میں یہ ہو گیا، آفس میں یہ ہو گیا، اس کے علاوہ اس دائرے سے نکل ہی نہیں پا رہے آگے۔ انسان کی زندگی کا مقصد، یہ کلام جو اللہ کا میرے اور آپ کے پاس جو ہمیں انسٹرکشنز دے رہا ہے، اتنے بڑے مقصد کو دے کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اس سے کوئی تعلق کچھ نہیں۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک لڑکا کام کرتا تھا، اور وہ اکیلا اپنی بوڑھی والدہ کا کیئر ٹیکر، سہارا جو بھی کہہ لیں وہ تھا، کوئی اور نہیں تھا اس کی والدہ کا اس کے سوا، اور وہ بوڑھی تھیں، بیمار تھیں۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ تیزی سے جانا اس کو پڑتا تھا کہ والدہ کو اٹیک ہو گیا، مجھے ہسپتال لے کے جانا ہے، اور میں جانے دیتا تھا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اس طرح کی وہ بات بتاتے ہیں۔ کہتے ایک دن اسی طرح وہ آیا، کہنے لگا جی وہ والدہ کی ایک دم طبیعت خراب ہوئی ہے، مجھے بس جانا ہے فوراً، اور وہ گھر میں اکیلی ہیں، ہاسپٹل لے کے جانا۔ ہم نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ۔ اب یہ لڑکا جب نکلا تیزی کے ساتھ، کہتے ہیں میری آفس سے باہر، تو تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ شور سا سنائی دیا، دیکھا باہر نکلا تو باہر روڈ کے اوپر جھمگٹا لگا ہوا ہے، رش ہے۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ قریب گئے تو بدقسمتی سے وہ لڑکا جب تیزی سے نکلا باہر تو ایک تیز آتی ہوئی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا، اور وہیں پہ گر کے اور بری طرح سے گھائل ہوا کہ بس اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے ایک دم ظاہر افسوس، دکھ، یہ کیا ہوا؟ تو کچھ بڑبڑا رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا۔ تو میں اس کے قریب گیا اپنا کان لے کے کہ میں سنوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا کہہ رہا ہوگا؟ ماں میری ماں گھر؟ ایسی نہیں جناب علی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کان میں اس کے پاس لے کر گیا تو وہ بڑبڑا رہا تھا اور کہتا کہ ہائے میں نے نماز نہیں پڑھی، مجھے نماز پڑھے ہوئے بہت دن ہو گئے۔ کون ماں؟ کس کی ماں؟ کس کا باپ؟ کس کے بچے؟ یہ موت کا فرشتہ جب سامنے آئے گا تو سب کچھ کٹ آف، سب ختم۔ کس کو یاد رہے گا کہ میں گھر میں کتنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ابھی تو مصیبت سامنے، جہنم نظر آنی شروع ہو گئی، قبر کا عذاب نظر آنا شروع ہو گیا، نماز نہیں پڑھی ہوئی، ہائے ہائے اللہ کی نافرمانیاں کر کے بیٹھا ہوں میں تو حق مار کے بیٹھا ہوں کتنوں کا۔ اب وہ سب بھول جائے گا، کون سے پلاٹ، کون سا کاروبار، کون سا آفس، کون سے دینا، کون سا لینا، سب ختم۔ میری الماری میں میرے کتنے کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں، میرے کتنے جوتے گھر میں رکھے ہیں، یاد آئے گا اس کو؟ اللہ اکبر، میری گاڑی کون سے ماڈل کی ہے، کون سے رنگ کی ہے، اس وقت اس کو یاد آئے گا اس کو؟ تو بھائی یہی تو وہ بات ہے کہ اس وقت سے آنے سے پہلے انسان ذرا تیاری کر لے، سب ختم۔ دنیا کے متاع ہے، برتنے کا سامان، ان کو نبھانا ہے، ان کو چلانا ہے، لیکن دنیا کے ہر معاملے میں اگر تو نیت یہ ہے کہ اس سے آخرت خریدنی ہے، کسب حلال، اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال غذا ڈالنی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے، لیکن یہ اس لیے کرنی ہے کہ اس سے آخرت خریدنی ہے، تو الحمدللہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ رشتہ داری نبھانی ہے، لوگوں سے ملنا ہے، جلنا ہے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ دنیا کا ہر کام اللہ کے لیے ہے تو عبادت ہے، لیکن اگر وہ دنیا 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 بس اسی کے مسائل، یہ اپنی زندگی کی روٹین ہم دیکھیں، ہماری ترجیحات ہم دیکھیں، سمجھ میں آ جائے گی بات کہ ہم کس رخ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بات ہم بہرحال سمجھ رہے تھے کہ قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کتنا وقت گزرتا ہے، اس کو سمجھنے کی ہم نے کیا کوشش کی ہے، اس کو پڑھنے کی ہم نے کیا کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے لٹک رہی ہے نیچے کی طرف، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم اللہ سے جڑنا چاہتے ہو، اللہ کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہو، اس رسی کو، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تم پکڑ لو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے سچی بات کہی، جس نے قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہوا، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کو سیدھے رستے کی ہدایت نصیب ہو گئی۔ قرآن قرآن قرآن۔ ایک اور موقع پہ فرمایا اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر اسے تھامے رکھو گے تو نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ گمراہ ہوگے۔ اسی طرح فرمایا میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کے ساتھ اگر مضبوطی سے چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ ایک موقع پہ فرمایا اے قرآن والو قرآن کو اپنا تقیہ نہ بنا لینا۔ دیکھیے کیسی معنی خیز بات ہے۔ تقیہ کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے ہوتا ہے یہاں ٹیک لگانے کے لیے پیچھے اپنے آرام کے لیے اپنی سہولت کے لیے بندہ رکھتا ہے پیچھے، وہ تکیہ لگاتا ہے بیٹھتا ہے اسی کے اوپر سہارا لیتا ہے، لیکن ہوتا کہاں ہے وہ؟ پیچھے، سامنے نہیں ہوتا۔ تو محبت کے دعوے اپنی جگہ ہیں، عقیدہ اپنی جگہ ہے، عزت احترام اپنی جگہ ہے، جان دینے کے دعوے بھی ہیں، لیکن کیا اس کے احکامات پر عمل ہے؟ کیا زندگی میں سامنے نظر ایک آدمی چلتا پھرتا قرآن ہو، یہ ہے قرآن کا مطلوب مسلمان۔ اما عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق، آپ کا یہ اسوہ، کیا میرے اور آپ کے لیے یہ فارمولہ اللہ نے نہیں دیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ تو وہی ہے، آئیڈیل تو وہی ہے، بننا تو ان جیسا ہے، کوشش تو یہی کرنا ہے۔ تو اس قرآن ہی کے دیے ہوئے لائے عمل کو اپنی زندگی پہ جب عمل کریں گے تو پھر وہ مطلوب انسان بنے گا۔ تو تقیہ نہ بنا لینا، بلکہ اس کی آیات کی صبح شام تلاوت کرو، اسی کو پھیلاؤ، اس کو اپنی آوازوں سے مزین کرو اور اس میں غور و فکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ قرآن میرے اور آپ کے مسائل کا حل ہے۔ آج کے مسائل کو بار بار بات آتی ہے، بہت سارا جھمگٹا ہے، جمعہ بازار ہے مسائل کا، ہر شخص اپنے اپنے حساب سے لے کر بیٹھا ہوا ہے دکانیں کھول کے، یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ۔ غور کریں تھوڑا سا تو یہ سارے مسئلوں میں ایک ہے مسئلہ، اور وہ ہے سکون کا نہ ہونا۔ بس ایک شخص کے پاس اگر سکون میسر ہے نا، اطمینان، تو وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی۔ پیٹ بھرا ہے نہیں بھرا، تن پہ کپڑے سٹینڈرڈ کے ہیں نہیں ہیں، گھر بہت ہے نہیں بڑا عالیشان، گاڑی ہے نہیں ہے، کاروبار ہے نہیں ہے، کل کیا ہوگا کل کیا نہیں ہوگا، ان جھگڑوں میں جو کچھ بھی ہے، اگر سکون میسر ہے تو سبحان اللہ امیر ترین انسان ہے۔ غور فرمائیے یہ سکون کسی دکان پہ نہیں ملتا، یہ سکون کسی بازار میں نہیں ملتا، اس سکون کی کوئی فصل نہیں لگتی، گھر جا کے اس کا پودا لگا دو بھائی، کھربوں روپے ڈالر جو بھی کہہ لیجئے دنیا کے خزانے وہ اس سکون کو خرید کے نہیں دے سکتے۔ مثالیں موجود ہیں سامنے، کیسے کیسے امیر لوگ، کیسے کیسے مالدار لوگ، ہم جن کو دیکھ کر رشک کر رہے ہوں کہ یار کیا بات ہے اس کی، یار کیا نعمتیں اس کے پاس، واہ زبردست۔ ایک بیمار آدمی صحت مند کو دیکھ کر رشک کر رہا ہے، یار دیکھو میں بیمار ہوں وہ صحت مند ہے، کیا اس کی بات ہے۔ پتا چلا جب قریب جا کے تو وہ زیادہ ٹینشن میں ہے، اس کی ٹینشنیں کچھ اور ہیں۔ ایک مالدار کی ٹینشن کچھ اور ہے، امیر آدمی کی ٹینشن کچھ اور ہے۔ بے اولاد والوں کو دیکھ دیکھ کر حسرتیں کر رہا ہے، لیکن پتا چلا کہ اس کی ٹینشنوں کا لیول اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہر آدمی جو نہیں اپنے پاس اس پر حسرت کر کے سامنے والے کو جس کے پاس ہے جا کے پتا چلے گا کہ وہ زیادہ ٹینشن میں ہے۔ تو نعمت کا ہونا تو ٹینشن دور کرنے والی شے نہیں ہے بھائی۔ دنیا کے ساری نعمتوں میں گھرا ہوا ایک آدمی ہے اور اپنی ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے، اسٹریس میں بیٹھا ہوا ہے۔ کروڑ پتی ارب پتی لوگ زندگی کے اس سٹیج کو دیکھتے ہیں، لوگوں نے بتایا ہے کہ اپنی اولاد دشمن ہو جاتی ہے۔ کس کام کا پھر یہ کروڑوں اربوں روپیہ؟ بڑے بڑے اقتدار والے لوگ، بڑے بڑے کرسیوں والے لوگ، بڑے بڑے تعلقات والے لوگ، یعنی وہ چیزیں ہیں نا جس کے لیے ہم بابلے ہوئے جا رہے ہیں، جس کو لینے کے لیے پانے کے لیے ہماری نیندیں اڑی ہوئی ہیں راتوں کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سٹریس میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ تو سکون جس کے پاس ہے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ اور سکون کہاں سے ملے گا؟
دکان سے نہیں ملے گا، بازار سے نہیں ملے گا، یہ سکون کہاں سے ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر میں ہے دلوں کا اطمینان، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ الذکر، وہ یہ قرآن ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو دیکھو تمہارے پاس نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے دلوں کی شفا ہے، تمہارے سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ یہی سینے کی بیماریوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہی بے اطمینانی، اضطراب، بے چینی، ٹینشن ہے، فکریں ہیں۔ یہ فکر ختم ہو جائے انسان، اور جس کی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن بار بار اس مختلف انداز میں یہ بات رکھتا ہے۔ جس نے اللہ کو رب مان لیا اس کی کیفیت بھی یہی بتاتا ہے، جو سچائی کا ساتھ دیتے ہیں ان کی کیفیت قرآن یہی بتاتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ ان کو غم ہوتا ہے۔ خوف کیا ہے؟ آنے والے شے، آنے والا وقت کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، یہ خوف ہے جو انسان کو مارے دے رہا ہے، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ غم ہوتا ہے گزری ہوئی شے کا، کل جو ہوا وہ کیوں ہوا، کیسے ہو گیا، ہے یہ غم ہے، یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا، وہ نہ ہوتا تو بہتر تھا، یہ غم ہے۔ تو اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، جو اطمینان پا جاتے ہیں، سکون پا جاتے ہیں، ان کے پاس نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں یہ زندگی کا رخ دکھائے تو جینے کا مزہ آئے، پتہ چلے ہمیں کہ بندگی کہتے کس کو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا کو اپنا غم بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے سر پہ سوار کر دیتے ہیں، اس کے سیدھے کاموں کو بھی الجھا دیتے ہیں، اور وہ سکون قلب سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج ہماری یہ کیفیت ہے، کام سلجھنے میں نہیں آ رہے، رسی کا سرا ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا، الجھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا جو آخرت کو اپنا غم بنا لے اللہ تعالیٰ دنیا اس کے ٹھوکر میں، اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اس کے الٹے کام بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں، سلجھا دیے جاتے ہیں، اور اس کو سکون قلب میسر آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے۔ اور کیسے ملے گا؟ اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہو کر، قرآن پر ایمان ہو، ایسا ایمان جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ صحابہ کی تو ہم داستانیں پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، قصے پڑھتے ہیں اس دور میں، اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو صحابہ تھے، تیر لگ گیا بے ہوش کر نہیں سکتے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تیر نکال دیا، پڑھا نا ہم نے کتابوں میں، ٹانگ کاٹی ایک صحابی کی اسی طرح سے، منع کر دیا میں شراب نہیں پیوں گا۔ اس زمانے میں ایک واحد علی تھا وہ سن کر دینے کے لیے، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں نیت باندھتا ہوں، تم کرو جو کرنا ہے۔ اب یہ باتیں ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی نا، تو ایک طرح کا احساس ہوتا تھا کہ ہاں بھئی ہوا ہوگا، پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ نے آج حجت پوری کر دی میرے اور آپ کے لیے۔ فلسطین سے آنے والی ویڈیوز دیکھی ہیں سب نے، اور بڑے تو چھوڑیے بچوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ 10 سال کا بچہ ہے، کوئی بے ہوش کرنے والی دوا نہیں ہے، آپریشن ہو رہا ہے، ٹانگ کا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ڈاکٹر لگا ہوا ہے اس میں کاٹے پیٹے کرنے میں نے دیکھی، آپ میں سے کتنوں نے دیکھی؟ تو اللہ تو ہر دور میں موجود ہے، قرآن تو ہر دور میں موجود ہے، یہ خاص تھوڑی تھا پچھلے دور کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان لے کر آگے تو آؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تھامتا ہے۔ تو اس قرآن کے ساتھ ایسا ایمان کہ یہی میری اور آپ کی نجات ہے، یہی میری اور آپ کی کامیابی ہے، ایسا ایمان۔ اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ واقعی اس پر ایمان ہے؟ جب اس کے ساتھ وقت گزرے گا، اس کو پڑھنے کا دل چاہے گا، اس کی طرف دل کھینچے گا، صبح شام اس کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو انسان مجبور پائے گا۔ بہت دیر ہو گئی قرآن نہیں تھاما، دل بے چین ہو گیا، فوراً لپکے گا اس کی طرف۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جو بات آئی قرآن میں کہ چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ تم سب مل کر۔ وہاں تو ایک اور حوالے سے بات آئی ہے کہ تفرقے کا علاج بھی یہی ہے، اختلافات کا علاج بھی یہی ہے۔ آج امت جو بٹی ہوئی ہے ٹکڑوں میں، کیوں؟ کیونکہ اس کو چھوڑا، نتیجہ ہمارے سامنے۔ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ چمٹنا ہے، تھامنا ہے اس کو ایسے۔ صبح شام یہ قرآن ہو اور ہم ہوں، اس کی محنت ہو، اس کی فکر ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ،
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، اور یہی ہے اصل میں ایمان والے۔ قرآن میں اللہ پاک فرمانے سورہ بقرہ میں، تلاوت کا حق یعنی ایمان لانے کے بعد اب اس کی تلاوت روز کا معمول، اس کے لیے دل کھنچ رہا ہو، دل تڑپ رہا ہو۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے بندے تو وہ ہیں، ایمان والے تو وہ ہیں، جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے ہوتی ہے ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن سے محبت ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات، آدھی رات، تہائی رات، 2/3 رات کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کو ترغیب دلا رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، قرآن بتا رہا ہے۔ آپ بلا کر صحابی کو کہہ رہے ہیں میرے سامنے قرآن پڑھو، صحابی حیران ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں ہاں مجھے اچھا لگتا ہے۔ صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ۔ تو قرآن کے ساتھ یہ وابستگی، اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، ہر حرف پہ 10 نیکی، یہ تو بونس ہے بھائی، سبحان اللہ، یہ تو اس کا اعجاز ہے، یہ تو اس کی برکت ہے۔ یہ تو وہ بات ہے کہ آپ جو چیز لینے گئے ساتھ میں ایک ہوتا ہے نا پیکج میں کہ چلو بھائی یہ بھی آپ کے ساتھ ایک بونس کے طور پہ۔ اصل تو یہ قرآن تھا جس کے ساتھ جڑ کر ہمیں اللہ سے جڑنا ہے۔ اصل شے تو، اصل ٹارگٹ تو یہ ہے۔ اس قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے کی فکر ہو، تڑپ ہو، اس کے حفظ کے حوالے سے کچھ۔ یہ رمضان کا مہینہ شروع میں بھی عرض کیا تھا، ٹارگٹ کم از کم کچھ تو ہم بنائیں، کوئی ایک صورت میں اضافہ ہو جائے حفظ کے ہمارے، کوئی 2 میں 3 میں، جتنا جس سے ہو سکے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ٹارگٹ بنا کے یاد کرنے کا سلسلہ ہو، پچھلے قرآن جو ہمیں یاد ہے اس کے تلفظ کو صحیح کرنے کا سلسلہ ہو، قرآن کو پڑھنے کی صحیح ترتیب، تلفظ اس کی ادائیگی، اس کی تجوید، اس کے مخارج کے ساتھ۔ کتنے ہی لوگ ہیں ہم میں سے بدقسمتی سے کہ جو قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، اور وہ جو معنی غلط ہوتے ہیں، کچھ سے کچھ بنتے ہیں، وہ تو چھوڑ دیجئے، جو وبال ہے جس کی بہرحال ہم بھگت رہے ہیں سزائیں، کچھ سے کچھ بنا کر ہم پڑھ رہے ہیں بھائی۔ نماز میں ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں۔ اللہم نہیں پڑھ رہے ہوتے، اللہم بول رہے ہوتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں۔ انعمتا کی جگہ انعمتا کہہ رہے ہوتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں۔ قلب اور قلب، چلیں یہ بتا دیتا ہوں، باقی بتانے کی تو شاید ہمت بھی نہیں۔ قلب کہتے ہیں دل کو، اور قلب کہتے ہیں کتے کو۔ بندہ پڑھ کیا رہا ہے اور معنی کیا بن رہے ہیں؟ تو یہ تڑپ تو ہو، یہ فکر تو ہو، کوئی کلاس اٹینڈ کریں، کوئی قاری صاحب سے جا کر منت کریں کہ بھائی ہمیں پڑھاؤ، میں پڑھ رہا ہوں آپ سنو۔ جو آدمی جو کر سکتا ہے کچھ تو ایفرٹ، کیونکہ اللہ کے ہاں تو ایفرٹ رکھی جائے گی، نتیجہ نہیں رکھا جائے۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا کیا کیا تو نے، نتیجہ چھوڑ دے، کر پایا نہیں کر پایا۔ کوئی ایفرٹ بتاؤ، کوئی وقت بتاؤ کیا لگایا تم نے۔ پوری زندگی ہمارے جن مسائل میں گری ہوئی ہے، آپ سمجھیں اس بات کو، وہ سزا ہے، سزا۔ یہ سزائیں ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں آج۔ یہ جو ٹاپکس ہیں نا ہماری گفتگو کے آج کل، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں، یہ سزائیں ہیں۔ اور سزائیں کیوں آئی ہیں؟ اللہ کے کلام کو چھوڑنے کا ہمارا جرم، اس کو ترک کر دینے کا ہمارا جرم۔ قرآن میں اللہ نے شکوہ کیا ہے، جن کو ہم نے وارث بنایا ہے اس کتاب کا، وہ اس کتاب میں شک میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی شکوہ کریں گے کل، قرآن کہتا ہے قیامت والے دن، یا اللہ اے رب، میں نے میرے بعد میرے جن کے حوالے یہ کتاب ہوئی وہ اس کتاب میں شک میں پڑ گئے، انہوں نے اس کو ترک کر دیا۔ اللہ شکوہ فرما رہا ہے یہ قرآن جو لوح محفوظ سے اللہ نے تمہیں اتار کے دیا، اتنی عظیم شے، اس سے تم بے اتنا ہی برت رہے ہو۔ اس شکوے ہیں اللہ کے قرآن میں، جو پڑھیں ذرا۔ تو قصور تو ہمارے بڑے واضح ہیں بھائی، بڑے واضح ہیں۔ اس قرآن پر ایمان، پھر اس کے اندر جو اس کے ساتھ پہلا تعلق کی بنیاد اس کی تلاوت، پھر تلاوت سے منسلک چیزیں صحیح ادائیگی کے ساتھ، محنت، اس کے مخارج کے ساتھ کچھ سیکھنا سکھانا، روز کا معمول۔ جس شخص نے روز قرآن پڑھ لیا وہ حصار میں آ گیا، حفاظت میں آ گیا، وہ بے پرواہ ہو گیا اب اپنے مسائل سے، بس یقین اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور جس دن کا قرآن رہ گیا وہ دن ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا وہ۔ پھر یہ ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، جو تمہید میں نے آپ کے سامنے باندھی تھی کہ قرآن کی مقصد کا اصل، جو اس کے نازل ہونے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ وہ کب ملے گی؟ جب ہم سمجھیں گے،
قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے، تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے، جو جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ جو ساتھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ایسی محافل ڈھونڈیں، جا کے بیٹھیں علماء کے ساتھ، جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہو، قرآن سیکھا سکھایا جا رہا ہو، وہاں جا کر بیٹھیں، وقت لگائیں۔ آج کل تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے وہ فتنے اپنی جگہ، لیکن جو اس کے اندر خیر کا پہلو ہے، جو فائدے کا پہلو ہے، وہ اس سے تو بہتر ہے کہ بیٹھ کر وہاں وقت برباد ہو رہا ہے۔ وہ شیطنیت ہے جو ساری وہاں چھائی ہوئی ہے، تو کم از کم جو آدمی وہاں وقت ضائع کر رہا ہے، بھائی کچھ بیانات سن لے، کچھ اچھی باتیں اس کے اندر دیکھ لیں، یہ تو کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ جڑ جانا، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جانا، قرآن کو سیکھنے سکھانے کی محنت میں پڑ جانا۔ وقت بہرحال بڑا مختصر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ہماری اکابرین کی یہ روش رہی، ہمارے بڑوں کا یہ معاملہ رہا، یعنی مسلمان دو ہی صورتوں میں جانا جاتا تھا، اس کا تعارف یا تو قرآن پڑھنے والے کا ہے یا پڑھانے والے کا ہے، یا قرآن سیکھنے والا ہے یا سکھانے والا ہے، تیسرا ہے ہی نہیں کوئی۔ یعنی مسلمان ہے اور ان دونوں جگہ پہ فٹ نہیں ہو رہا، نہ قرآن سیکھنے میں لگائے نہ سکھانے میں لگائے، تو پھر ڈاؤٹ ہے بھائی، پھر ایسی مسلمانی سمجھ سے باہر ہے۔ یا سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، یہ ہے قرآن کے ساتھ معاملہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس کو سمجھنا ہے، اس کے ساتھ وقت لگانا ہے، اس کو محض ایک مقدس وہ ڈاگما سمجھ کر گھر کے کسی کونے میں رکھ کر مخصوص اوقات میں نکال کر چوم کر بس ایک بغیر سمجھے پڑھ کر صرف اس بات پر اکتفا کر کے کہ نیکیاں مل شک، نیکیاں مل گئیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بھائی یہ ذمہ داری کا معاملہ ہے، یہ ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ ایک نقطہ اس میں بس سمجھ لیجئے، دنیا کے ہر علم کو پڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ استاد چاہیے۔ دنیا کا ہر علم اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کو اس مضمون کے ماہر شخص سے کیا کیا جائے؟ سمجھا جائے اور پڑھا جائے۔ یہ بڑی لاجیکل بات ہے۔ قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جس کو تذکر فی القرآن، تذکیر بالقرآن، وہ حصہ سرسری طور پہ جو بس ڈوز اینڈ ڈونٹس پر مشتمل ہے، یہ وہ حصہ ہے کہ جس کو ہم بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، البتہ اس میں بہتر کیا ہے کہ ایک استاد کی مدد لے لی جائے، اس کو پڑھنا شروع۔ اول تو جو ترجمہ لکھنے والے علماء کرام ہیں، تفاسیر لکھنے والے علماء کرام ہیں، وہ بھی استاد کی حیثیت میں آ گئے نا، لیکن بہرحال یہ کہ پڑھتے ہوئے جہاں انسان لگے کہ بھئی یہ کیا بات آ گئی، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ہر شخص کی اپنی اپنی استطاعت ہے، اپنی اپنی کیپیبلٹی ہے، جہاں وہ سمجھے کہ بھئی یہ بات میری سمجھ سے نہیں آ رہی ہے، یہ بات کیا ہے، فوراً کسی استاد سے رجوع کر لیں، جا کے پوچھ لے بھئی یہ بات بتا دیں کہ یہ کیا ہے، اب وہ کیونکہ ماہر ہے اس علم کا، وہ بتا دے گا، اور جو اس نے بتا دیا اس کو مانے چپ چاپ، ہاں بھئی یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کے ہر علم کو سیکھنے کا، ہر فن کو سیکھنے کا یہی اصول ہے۔ خود سے نتیجے نہ نکالیں۔ اصل میں یہ جو ایک بہت یہ ریئیکشن جو آیا نا، اور علماء کی طرف سے ایک زمانے تک یہ بات بڑی شدت کے ساتھ ہوئی کہ نہیں بھئی عام آدمی قرآن نہ پڑھے، اصل میں اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ یہی تھا کہ جب لوگ اپنے نتیجے نکالنے شروع کرتے ہیں، اپنی شریعت بنانے شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی میں نے تو قرآن کی فلاں آیت پڑھی اور اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں، یہ ہے اصل میں مسئلہ، یہ خطرناک بات ہے۔ یہ بات تو ہو ہی نہیں رہی، یہ بات نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ بڑے واضح احکامات جو قرآن میں ان کو پڑھا جائے تاکہ اپنا ایمان میں اضافہ ہو اور عمل کی طرف رغبت ہو، اور جہاں لگے کہ ہاں بھئی یہ بات تھوڑی سی ایسی ہے کہ جس میں ضرورت ہے کہ مجھے بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو جا کر اس کے ماہر سے، قرآن جاننے والے سے پوچھیے گا بھئی یہ کیا بات ہے، اس کی تفصیل کیا ہے۔ اس بہترین روش کے ساتھ جب چلیں گے انشاءاللہ تو قرآن کا مطلوب انسان بن جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی ایک اس میں فیض ہے جس کو تدبر فی القرآن کہتے ہیں، وہ گہرا فہم ہے قرآن کا، وہ قرآن کے علوم کے اندر غوطہ زن ہونا، وہ تو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے تو بہت ایکسپرٹیز چاہیے، اس کے لیے وقت لگانا پڑے گا، جو چاہے گا آگے آ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ قرآن میں جھنجھوڑا گیا ہے اس کے لیے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جھنجھوڑا گیا ہے، کیوں نہیں کرتے ہو قرآن میں غور و فکر، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو اس کے لیے وقت لگانا یہ تو بڑی عظیمت کی بات ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا کہ گھر میں بیٹھ کر صرف ترجمہ پڑھنے سے کوئی کہے کہ جی میں قرآن کا عالم بن گیا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں لیں، اچھی طرح سمجھ میں لے آئیں۔ اس کے لیے تو پھر وقت لگا کر، زندگی لگا کر، علوم حاصل کر کے بہرحال باقاعدہ ترتیب کے ساتھ، لیکن ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ فرض کے درجے میں نہیں ہے، وہ تو عظیمت کی بات ہے۔ جو آگے آئے اپنا مستقبل بنائے، اللہ کے یہاں اپنا درجات پائے۔
کم از کم کے درجے میں، لازم کے درجے میں جو شے ہے وہ یہ ہے کہ وہ سرسری غور و فکر قرآن پر کیا جائے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس اللہ کی مجھ سے ڈیمانڈ کیا ہے، اس کی مجھ سے تقاضے کیا ہیں، ایمان کہتے کس کو ہیں۔ اب اس کے اندر سب سے اہم بات کیا ہے؟ اہم اس لحاظ سے کہ نور علی نور ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس قرآن کی زبان ہم سیکھنے کی فکر کریں۔ بھائی دنیا جہان کی بھی تو چیزیں سیکھنے کے لیے وقت لگاتے ہی ہیں نا۔ ایک انداز ایسی اختیار کر رہا ہوں، برا نہ مانیے گا، بات صرف سمجھانے کے لیے۔ بھائی انگریزی زبان بھی تو سیکھی نا ہم نے، سیکھی کہ نہیں سیکھی؟ ایسی سیکھی کہ انگریزوں کو جا کے سکھائی۔ اس کے سیکھنے کے لیے کوئی محنت کرنا، کوئی بچے کو اتنا سا ہوتا ہے بیچارہ، اب اس کو صحیح طرح چلنا بھی نہیں آ رہا ہوتا، اس کے وزن سے زیادہ بیگ ٹانگا کے اس کو ہینگر کی طرح اور اسکول میں جمع کرا دیتے ہیں کہ نہیں کرا دیتے؟ اور پہلے دن سے امائیں پاگل ہوئی ہیں بچے کے ساتھ، گھر میں انگریزی میں بات کرو، انگریزی میں بات کرو، انگریزی میں بات کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس انگریزی کے ساتھ دو روٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس انگریزی کے ساتھ کیا دو روٹیاں ہی لگی ہیں نا بھائی؟ کتنا کھائے گا ایک وقت میں آدمی؟ دو روٹی کھاتا ہے نا، تو 4-5 والے بھی ہوں گے، لیکن ایوریج بات کر رہا ہوں، دو روٹیاں ہی کھائے گا۔ تو انگریزی زیادہ اچھی آ جائے گی، زیادہ کامیاب ہو جائے گا، زیادہ اوپر چلا جائے گا، زیادہ کمائے گا، اور کھائے گا تو دو ہی روٹی نا ایک وقت میں بھائی۔ تو یہ دو روٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو اس انگریزی کو سیکھنے کے لیے کیسی کانشیسنیس ہے بھائی؟ بچہ وہ 3 سال KG کے، پھر 10 سال میٹرک کے، پھر اس کے بعد 2 سال کالج کے، پھر 4 سال یونیورسٹی کے، اس کے درمیان میں بھی کورسز ہو رہے ہیں، شارٹ کورسز، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، کنورسیشنز ہو رہی ہیں، اور کیا کس لیے کہ بھائی انگریزی آ جائے۔ انگریزی ٹھیک ہے، خدا نہ خاصہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی غلط ہے، کوئی حرام ہے، کسب حلال کی نیت سے ہے تو الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ یہ تو نیت کی بات ہے۔ کوئی دعوت کی نیت سے انگریزی سیکھے تاکہ لوگوں تک بات پہنچائے تو یہ تو اجر کا معاملہ ہے۔ اللہ کے دین کو انگریزی میں پہنچاؤں گا لوگوں تک تاکہ انگریز جاننے والے اس بات کو، یہ تو اجر کا معاملہ ہے، یہ تو دعوت کے حوالے سے بڑی بڑی بات ہے۔ تو یہ تو بات نہیں ہو رہی کہ نہ کریں، لیکن میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ جتنی محنت وہاں ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ وہاں یہ لگا ہوا ہے، تو عربی زبان کے ساتھ یہ ہمارا جو رویہ ہے، جس کے ساتھ قرآن، جس کے ساتھ قبر ہے، جس کے ساتھ محشر ہے، جو رسول اللہ کی زبان تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا، اس کو پڑھنے کی محنت۔ اور اردو بولنے والوں کے لیے تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ آسان ہے عربی سیکھنا۔ باقی لوگوں کا جو حساب ہوگا اللہ کے وہ تو اللہ جانے اور بندہ جانے، لیکن یہ اردو بولنے والا جو اردو بولتے اور سمجھتے ہیں، 500 سے زیادہ الفاظ ہیں عربی کے جو ہماری عام گفتگو میں روزانہ ہم عربی کے الفاظ ہیں۔ یہ ہمارے پاس تو حجت ہی کوئی نہیں ہے کہ جی ہم تو سیکھ ہی نہیں سکتے، تھوڑی سی محنت کریں اور سیکھ سکتے ہیں، کم از کم اتنی کہ قرآن سمجھ آ جائے۔ یہ نہیں بات ہو رہی کہ جا کر عربی میں وہاں، ہاں ابھی ویزا آ جائے سعودی عرب سے کسی کا تو فوراً دوڑے گا عربی سیکھنے، تکلم سیکھنے، پھر وہی مسئلہ ہے نا، وہاں تو دو روٹیوں کا۔ اللہ میں سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اس کی زبان سیکھنے کی محنت کریں، اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگائیں تاکہ براہ راست اس قرآن کو اللہ کے اتارے ہوئے جو انداز ہے، جو لہجہ ہے، اس کے اندر ہم سمجھ سکیں، اس کو سمجھیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اور رمضان کا مہینہ اس کو ٹارگٹ کریں کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے۔ دورہ ترجمہ قرآن کی محافل ہو رہی ہیں، ضرور کوشش کریں۔ وہ ایپ بھی بن گئی ہے آج کل، جس کو نہیں معلوم وہ معلوم کر سکتا ہے آفس میں، اس کے ذریعے لوکیٹ کریں کون قریب ترین جگہ آپ کی ہو رہی، وہاں جائیں، اٹینڈ کریں، دیکھیں قرآن کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ خلاصہ مضامین قرآن کی محافل ہو رہی ہیں، یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی محفل ہو رہی ہے تراویح کے بعد، کوشش کریں شرکت کریں، اٹینڈ کریں، قرآن کے ساتھ جڑیں، اگر تو دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے، اور نہیں تو سوائے ذلت کے ہمیں کچھ نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔